اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کا دن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے کہ جو زندگی کے کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن عزیزان من دعا کیا کریں کہ خدا کسی پردیسی کو پردیس میں موت نہ دے۔ اگر اپنوں کا پردیس میں مرنے کا غم پوچھنا ہے تو سید سجاد سے پوچھیں کہ پردیس میں اپنوں کا گزرنا کیسا ہوتا ہے۔ عزیزان من، نامحرم کے بہت سارے واقعات ہیں، مگر کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں زیادہ زحمت نہ دیتے ہوئے اپنے مومنین کو چند اہم واقعات بیان کرتا چلوں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو 9 محرم کے دن کا ہے، کتاب مشیر الاحزان میں جناب سیدہ سکینہ سے ایک روایت ہے۔ بی بی فرماتی ہیں 9 محرم کے دن ہمارے خیام میں پانی نہیں تھا، ہمارے برتن خشک ہو چکے تھے، ہر خیمے سے اللہ تش کی آوازیں آ رہی تھی۔ اجرکم علی الزہرا۔ بی بی فرماتی ہیں میں پانی لینے کے لیے سیدہ زینب کے خیمے کے قریب گئی، میں کیا دیکھوں، سیدہ زینب میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ جناب علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے، جیسے مچھلی تڑپتی ہے جناب علی اصغر ایسے تڑپ رہے ہیں۔ سیدہ زینب انہیں صبر کی تلقین کرتی ہیں، اپنے چہرے مبارک کو جناب علی اصغر کے کانوں کے قریب کر کے سیدہ فرماتی ہیں میرے بھائی کے فرزند صبر کرو، تمہارا صبر کہاں گیا، تمہاری یہ حالت تمہاری پھوپھی کے لیے بہت ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نہ رک سکے اور بے ساختہ میرے منہ سے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب سیدہ زینب نے میرے رونے کی آواز سنی، سیدہ پوچھتی ہیں میری جان سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ تو جناب سیدہ سکینہ کہتی ہیں کہ میں نے پھوپھی جان کو کہا کہ میں اپنے بھائی علی اصغر کی پیاس کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنی پیاس کا اس لیے نہ بتایا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو تکلیف ہو۔ اجرکم علی الزہرا۔ سیدہ زہرا سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دیں۔ بس عزیزان من، روایات میں ہے کہ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہر کوئی بچہ پیاسا ہے تو سیدہ زینب اپنے اہل بیت کے خیام میں آئی، ہر ایک خیمے کو دیکھا لیکن کسی خیمے میں پانی نہیں پایا۔ پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا
صحابہ کرام کے خیمے کی طرف کسی کو بھیجا کہ جائیں معلوم کریں شاید وہاں پانی موجود ہو، لیکن وہاں سے بھی نا امید ہو کر ہی واپس آیا گیا۔ بس عزیزان من، ہر خیمے سے اللہ تش کی جب آوازیں بلند ہونے لگی، مولا حسین کا ایک صحابی ہے جناب بریر حمدانی، ان کا جب خیمے سے گزر ہوا تو ان سے یہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے۔ جس خیمے سے قریب جاتا ہر خیمے سے تڑپتے ہوئے بچوں کی آواز آتی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزیزان من، جناب بریر اپنے دیگر صحابی ساتھیوں کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خیام میں تیروں اور تلواروں نیزوں بھالوں کے ساتھ موجود ہو اور فاطمہ کی اولاد پیاسی ہو۔ چلو جا کے ہم ان بچوں کے لیے پانی لے کے آتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، شاید کسی مسلمان کو شرم آئے ان بچوں کی معصومیت کو دیکھ کر اہل بیت علیہ السلام کے لیے پانی دے دے۔ لیکن پھر کسی دوست نے کہا کہ نہیں، شاید جنگ چھڑ جائے، کسی کو تیر نیزہ بھالا لگ جائے تو کسی بچے کی مصیبت کا ہم سبب نہیں بننا چاہتے۔ بس عزیزان من، وہ لشکر لے کر صحابی بریر جو ہیں ان کے قریب جاتے ہیں۔ یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ پانی پر سپاہی تو ضرور ہوں گے، اگر ان بچوں کے پانی نہیں ملا تو پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، اور اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فدیہ بن جائیں گے۔ بریر نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بس ایک مشق اٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ 4 شخص تھے یہ، جب فرات پر پہنچے تو ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی پینے کے لیے آئیں اور اپنے سردار کو اطلاع دیں کہ وہ ہمیں راستہ دے تاکہ ہم پانی پی لیں۔ عزیزان من، کتب نے لکھا ہے کہ جب وہ پانی کے قریب گئے، پانی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تو ابن زیاد ملعون کی سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے تم لوگوں پر، اتنی وافر مقدار میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آپ اولاد زہرا کو پیاسا رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست نے دوسرے دوست کو کہا کہ خبردار ہم پانی نہیں پی، خبردار پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ کسی نے کہا کہ خبردار پانی نہ پینا، حسین کا اصغر پیاسا ہے۔ عزیزان من، بس جب کسی سپاہی نے یہ سنا نا کہ یہ پانی نہیں پی رہے اور حسین کے خیام تک لے جا رہے ہیں تو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لیکن مختصر کرتا چلوں کہ عزیزان من، ایک مشق جو ہے خیام حسینی تک پہنچ پائی اور ان میں سے بعض بچوں نے پانی پیا، بعض نے اپنے گرم گرم چہروں کو ان پانی پر رکھا، بعض نے اپنے خشک رخسار پانی کی مشق پر رکھے، بعض نے اپنے سوکھے ہوئے گلے پانی کی مشق پر رکھے۔ اجرکم علی الزہرا، بالآخر کسی وجہ سے روایات کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی کی مشق نیچے گر گئی اور جناب بریر نے اپنے منہ پر تماچا مار کے کہا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس فاطمہ کی بیٹیوں کی، ہائے افسوس فاطمہ کے بیٹوں کی کہ جن کے جگر پیاس کی شدت کی وجہ سے کباب بن گئے ہیں۔ یا حسین، یا رسول اللہ۔ بس عزیزان من، مختصر کرتا چلوں، روایات کی کتاب میں ہے کہ سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک شخص نے ابن سعد سے کہا اے ابن زیاد نے جویرہ بن بدر کو بھیجا ہے کہ اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اسے قتل کرو۔ جو ہی یہ سنا تو فوراً اسلحہ اپنے جسم سے لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف آیا۔ ادھر روز جمعرات کے روز بھی جو ہے شمر بھی ابن زیاد کا خط لے کر کربلا پہنچ چکا تھا۔ ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو پڑھا اور لکھا تھا کہ اے بدبخت، خدا تجھے مجھ سے دور اور بدصورت کر دے۔ اے ابرس، تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، اے
اور جو تو نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا اس میں اس مسئلے کی اصلاح کی کوشش کی اور اسے مطمئن کر لیا تھا، اور تو نے اس کے اطمینان کے لیے دوبارہ امام حسین سے جنگ پر برانگیختہ کیا، اور وہ کام جو صلح و آشتی سے ختم ہو رہا ہے اسے دوبارہ کر دیا۔ خدا کی قسم میں کبھی بھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، حسین کبھی بھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون علی کی رگوں میں تھا وہی حسین کی رگوں میں ہے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اگر امیر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہو تو ابھی جنگ کا اعلان کرو، ورنہ لشکر میرے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، تجھے لشکر کا امیر نہیں بناتا، بلکہ خود میں یہ کام کروں گا، تو صرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو جا، اور ابن زیاد کے اس خط کو امام حسین کے پاس بھیج دیا۔ دوسرا واقعہ عزیزان من مزید طویل نہ کروں گا، بس کتب مقاتل میں ہے کہ روز تاسوعہ یعنی 9 محرم کے دن لشکر ایسے جمع ہو گئے تھے خیام کے قریب جیسے بارش کے قطرے جو ہے گرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت ہے اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ تاسوعہ یوم حشر فیہ الحسین و اصحابہ سلام اللہ علیہم بے کربلا، کہ روز تاسوعہ یعنی 9 محرم کا دن وہ دن ہے جس میں میرے جد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا۔ واجتمع علیہ خیل اہل الشام واناخو علیہ وافرح ابن مرجانہ وعمر سعد بتوافر الخیل وکثرتھا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اس روز ابن زیاد کی تمام فوج جو میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھی اکٹھے ہو کر امام کا احاطہ کیا۔ اس حرکت سے ابن زیاد اور ابن سعد دونوں خوش تھے، لیکن امام حسین اور ان کے اصحاب دکھی اور پریشان تھے۔ واستضعفوا فيه الحسين واصحابه وايقنوا انه لا ياتي الحسين ناصر ولا يمده اهل العراق المستضعف الغریب۔ پھر مولا نے فرمایا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے ہمیں یقین ہے کہ عراق میں سے اب کوئی بھی ان کی نصرت اور مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس کلام تک بیان کیا تو مولا فرماتا ہے ہائے قسمت میرے جد بزرگوار کی، میرے ماں اور باپ قربان ہو جناب امام حسین علیہ السلام کی غربت پر۔ عزیزان من بس آخری واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کہ 9 محرم کے دن ایک اور جو واقعہ رونما ہوا وہ ہے امان نامہ جناب ام البنین اور مولا عباس اور بنی کلابیہ کے دیگر افراد کے لیے۔ آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جناب مولا عباس کا تعلق بنی کلابیہ خاندان سے تھا اور شمر ملعون کا تعلق بھی بنی کلابیہ سے تھا۔ ان کے رشتہ داروں میں سے مولا عباس اور جناب ام البنین اور شمر ملعون یہ ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بس عزیزان من ایک امان نامہ لکھا گیا تھا جناب مولا عباس، جناب ام البنین اور بنی کلابیہ کے افراد کے لیے کہ اگر آپ میں سے کوئی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو ہماری تلوار ان کے لیے حرام ہو جائے گی۔ عزیزان من جب مولا عباس نے شمر سے یہ امان نامہ سنا کہ شمر کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ اگر کوئی شخص حسین کو چھوڑ کر ہمارے لشکر کی طرف آنا چاہتا ہے تو ہماری تلوار اس کے لیے حرام ہے، تو مولا عباس فرماتے ہیں خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے امیر پر اور تیری امان پر۔ تو مجھے امان دیتا ہے اور فرزند پیغمبر کے لیے کوئی امان نہیں۔ اے بدبخت و سنگ دل، میری ماں کا حیا کر رہا ہے۔ اے بدبخت، تو میری ماں کا حیا کر رہا ہے، تجھے فاطمہ کا کوئی حیا نہیں۔ اے بدبخت،
تجھے تیری رشتہ داری عزیز ہے، تجھے فاطمہ کے رشتہ دار عزیز نہیں؟ بس جب اس ملعون نے مولا عباس کے اس غیظ و غضب اور غصے کو دیکھا تو نا امید ہو کر واپس گیا، اور واپس خیام کی طرف جا کر یہ کہا کہ ایک شکار کے لیے گیا تھا لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا۔ مختصراً عزیزان من، بس یہ طے پایا کہ اب ملعون کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ آور ہوگا۔ کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے قریب اپنے تلوار کے دستانے پر سر رکھے ہوئے گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کی آنکھ لگ گئی، اور امام نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب آپ ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ امام جب بیدار ہوئے تو امام کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ قریب میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھی، اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ امام حسین کی یہ حالت دیکھ کر جب سیدہ زینب رو رہی تھی تو سیدہ زینب کے ایک آنسو کا قطرہ مولا کے چہرے پر گرا، جس کی وجہ سے مولا خواب سے بیدار ہوئے اور خواب کی خبر کی جناب سیدہ زینب کو۔ عزیزان من، بس ابھی بہن اور بھائی کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ طبلے اور نگارے جم کے بجنے لگے۔ سیدہ زینب نے پوچھا، بھائی حسین یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اشک بار آنکھوں سے فرمایا کہ بہن زینب، میرے بچوں کی یتیمی کا وقت آ گیا ہے۔ بہن زینب، تیرے سر کی اوریانی کا وقت آ گیا ہے۔ بہن زینب، سکینہ کی یتیمی کا وقت آ گیا ہے۔ بہن زینب، تیرے دکھوں کی قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ اے بہن زینب، تیرے دکھوں کا سورج طلوع ہونے والا ہے، میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو بلایا، عباس جا ان سے پوچھئے کس لیے آئے ہیں؟ مولا نے فرمایا، یا عباس ارکب بنفسک یا اخی حتی تلقاہم وتقول لہم ما لکم وتسلم عما جائہم۔ اے عباس، جا ان سے پوچھئے کیوں آئے ہیں اور پوچھ کے کیا چاہتے ہیں۔ مولا عباس گئے، انہیں جنگ کا بتایا گیا۔ مولا عباس نے کہا، خبردار جلدی نہ کرنا، میں اپنے آقا اور سردار حسین سے پیغام لے کر آتا ہوں۔ مولا نے بتایا کہ بھائی حسین وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر مولا حسین نے فرمایا، ارجع الیہم وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُؤَخِّرْهُمْ إِلَىٰ غَدْوَةٍ وَتَدْفَعُهُمْ عَنَ الْعَشِيِّ لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا اللَّيْلَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ۔ انی قد کنت احب الصلاۃ لہ وتلاوت کتابہ وکثرت الدعاء والاستغفار۔ بھائی عباس جا انہیں بتا دے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت انجام دیں، اس کی نماز پڑھیں، اس کی کتاب کی تلاوت کریں۔ عباس تو جانتا ہے حسین کو نماز کتنی عزیز ہے۔ واہ حسین، تیرا نماز کے ساتھ رشتہ۔ حسین جا، عباس جا، ان سے جا کے ایک رات کی مہلت مانگ۔ بس عزیزان من، لشکر نے مہلت دی اور تاریخی کتب نے لکھا تھا وہ قیامت کی رات تھی کہ ایک طرف خیام سے تیروں اور تلواروں کے تیز ہونے کی آواز آ رہی تھی کہ ایک طرف خیام سے کسی خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کسی خیمے سے نماز کی آواز آ رہی تھی۔ ہاں عزیزان من، کچھ خیام ایسے تھے
ہے کہ جن خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آتی ہے، واہ یا رسول اللہ، واہ جدہ، العطش العطش العطش، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى